السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر ہم آپ سے بات کریں گے اس کی فرمائش ہمارے ایک دوست ساجد بلوچ صاحب نے کی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس غزل کی تشریح ایک مرتبہ پھر ان کی خدمت میں پیش کریں۔ جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے ہم اس کی تشریح کر چکے ہیں، لیکن شاید وہ مکمل نہیں تھی، تو بہرحال ساجد بلوچ صاحب کے کہنے پر یہ غزل ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ اور اگر آپ میں سے بھی کوئی صاحب چاہتے ہوں یا کوئی صاحبہ چاہتی ہوں کہ انہیں غالب کی کسی خاص غزل کے کچھ معنی سمجھنے ہیں، یا وہ چاہتی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر تشریح کی جائے، تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتا دیا کریں۔ غزل کافی مشہور ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے: ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ انداز گفتگو کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنے کا طریقہ۔ اے محبوب، وہ کہتے ہیں اپنے محبوب سے کہ میں جو بھی بات زبان پر لاتا ہوں تو تم کہہ دیتے ہو کہ تو کون ہے، تیری حقیقت کیا ہے۔ تو محبوب سے پوچھتے ہیں کہ آپ خود ہی بتا دیجئے کہ بات چیت کا یہ کون سا طریقہ ہے۔ چاہیے یہ کہ بات اطمینان سے سنی جائے، اس پر غور کیا جائے، اور اگر اس میں واقعی کوئی خامی ہو تو کہہ دیا جائے کہ بھئی یوں نہ ہو۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ سنتے ہی بول اٹھے کہ تیری ہستی کیا ہے۔ اگلا شعر ہے: نہ شعلے میں یہ کرشمہ، نہ برق میں یہ ادا، کوئی بتاؤ کہ وہ شوخ تند خو کیا ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، اور شوخ تند خو انہوں نے کہا ہے کہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی فطرت جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اس کے معنی ایسے ہوں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ محبوب کو شعلہ سمجھ لوں تو سوچتا ہوں کہ شعلے میں تو وہ کرشمے ہو نہیں سکتے جو اس شوخ میں ہیں، پھر چاہتا ہوں کہ اسے بجلی قرار دوں، مگر بجلی میں اس جیسے ناز نخرے اور ادائیں کہاں ہوتی ہیں۔ اگر وہ شوخ تند خو شعلہ نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، تو خدا کے لیے بتاؤ کہ وہ ہے کیا۔ شعر ہے کہ یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، وگرنہ خوف بد آموز یہ عدو کیا ہے۔ ہم سخن کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنے والا۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب، تم رقیب یعنی ہمارے دشمن سے باتیں کرتے ہو، اس بات کی تو کوئی فکر نہیں کہ وہ تمہیں بری باتیں سکھلا دے گا یا غلط راستے پر ڈال دے گا۔ بد آموزی کا مطلب ہوتا ہے بری باتیں بتانا، برا راستہ بتانا، کیونکہ تم کسی کے چکمے میں آ ہی نہیں سکتے، کسی کے چکر میں آ ہی نہیں سکتے۔ البتہ یہ ایک رشک یا حسد مارے جا رہا ہے کہ اسے تم سے بات چیت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، موقع مل رہا ہے۔ اگلا شعر دیکھیے کہ چپک رہا ہے بدن پر لہو سے پیراہن، ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے۔ پیراہن کہتے ہیں لباس کو، اور حاجت کہتے ہیں ضرورت کو، اور رفو کہتے ہیں کوئی چیز اگر پھٹ جائے تو اس کی مرمت کرنے کو۔ کوئی چیز سے مراد ہے کہ کوئی کپڑا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پیراہن یعنی لباس ہے وہ لہو کی وجہ سے ہمارے بدن پر چپک گیا ہے، اور اب ہمارے گریبان کا چاک رفو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جسم سے خون نکل آئے اور اس میں کپڑا بھیگ جائے تو وہ خشک ہو کر اس طرح جسم سے چپک جاتا ہے کہ مشکل سے الگ ہوتا ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا کہ زخموں پر پٹی باندھتے ہیں تو ابتدا میں وہ بھی لہو کی نمی کی وجہ سے زخم سے چمٹ جاتی ہے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ چونکہ لباس اب جسم سے چپک گیا ہے تو اگر وہ کہیں سے پھٹا ہوا بھی ہے تو اس کو سینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شعر دیکھیے: جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کریتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے۔ جستجو کیا کا مطلب ہے کہ کوشش کیا کر رہے ہو یا کس تجسس میں ہو، کیا اس میں سے ڈھونڈنا چاہ رہے ہو۔
تو کہتے ہیں کہ جو عشق کی گرمی تھی، جو عشق کا سوز تھا، اس نے ہمارا جب جسم جلا دیا تو ظاہر ہے کہ دل جسم کے اندر ہوتا ہے تو وہ بھی جل گیا ہوگا۔ اور اب راکھ کو ریدنے سے تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر دل کی تلاش ہے تو بالکل فضول ہے، کیونکہ جسم جل جانے کی حالت میں دل کیسے محفوظ رہ سکتا تھا؟ تو جہاں جسم جلا ہے وہاں دل بھی جل گیا، تو اب تم یہ بیکار کی کوشش نہ کرو۔ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، تو ہم اس کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور معنی بھی بہت آسان ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ایسے لہو کے قائل نہیں ہیں، ایسے خون کے قائل نہیں ہیں جو انسان کی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے۔ ہمارے نزدیک تو لہو وہ ہے جو آنکھ سے ٹپکے، اور جو آنکھ سے نہیں ٹپکے گا وہ لہو کیا ہوگا؟ دراصل شعراء پہلے کہتے تھے اور کہتے آئے ہیں ابھی تک، کلاسیکل شاعری میں آپ کو اس کی مثالیں بہت ملتی ہیں، کہ پہلے وہ آنسو روتے تھے اور اس کے بعد جب ان کے آنسو ختم ہو گئے تو وہ خون، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک تو جو لہو آنکھ سے نہ ٹپکے وہ لہو ہی نہیں۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادۂ گلفام و مشک بو کیا ہے؟ بہشت کہتے ہیں جنت کو، بادۂ گلفام شراب کو کہتے ہیں، اور خوشبو کو کہتے ہیں مشک بو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جنت میں ہمیں بہت سی نعمتیں ملیں گی، ہر قسم کے پھلوں اور دوسری نعمتوں کے علاوہ 4 قسم کی نہروں کا ذکر تو خود قرآن مجید میں ہے۔ مثلا پانی کی نہریں جو خراب نہیں ہوتا، دودھ کی نہریں جس کا مزہ نہیں بدلتا، صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوں گی۔ تو مرزا غالب کہتے ہیں کہ بہشت کی عام نعمتوں میں سے جس نعمت کی بدولت ہمیں یہ عزیز ہے وہ شراب کے سوا کیا ہے، جو پھول کی طرح سرخ ہو اور اس سے مشک کی لپٹیں آئیں۔ اگلا شعر دیکھیے۔ پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں 2-4، یہ شیشہ و قدح و کوزہ و سبو کیا ہے؟ خم کہتے ہیں شراب کے مٹکے کو، اور شیشہ و قدح جام کو سمجھ لیجئے، کوزہ و سبو بھی انہوں نے اسی معنی میں استعمال کیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں شراب کے 2-4 مٹکے دیکھ لوں تو پینا شروع کروں۔ یہ سراہی، پیالہ، کوزہ، سبو کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ اتنی تھوڑی سی شراب دیکھ کر میرے دل میں پینے کا شوق جو ہے اس میں جوش نہیں آ سکتا، تو میں پہلے یہ تو دیکھوں کہ جس چیزیں مجھے شراب دی جا رہی ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ شعر دیکھیے کہ رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی، تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے؟ طاقت گفتار، بات چیت کرنے کی طاقت۔ کہہ رہے ہیں کہ اول تو ہم کمزوری اور ضعف سے اس حالت کو پہنچ گئے کہ بات کرنے کی ہم میں ہمت ہی نہیں ہے۔ اگر کچھ کہہ بھی سکتے ہو تو کس امید پہ کہیں؟ ہماری آرزو کیا ہے؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ محبوب نے عمر بھر تو ہماری بات پوچھی نہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی کا آخری وقت آ گیا اور بولنا بھی مشکل ہو گیا، اور اب اگر حرف مطلب زبان پر لائے بھی تو کیا امید ہے کہ ہمارا محبوب یعنی ہماری بات توجہ سے سنے گا؟ یعنی ضبط کی آرزو میں کام تمام ہو گیا اور طاقت گفتار تک باقی نہیں رہی، مگر زبان سے کبھی کوئی حرف شوق نہ نکلا، یعنی کبھی اپنی آرزو کا اظہار نہیں کیا۔ ہائے نا امیدی جس نے عرض مطلب کا خون کر کے دل ہی میں رہنے دی۔ آخری شعر ہے اس کا کہ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ شہ سے ان کی مراد ہے
بادشاہ، اور اس وقت کے بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر، انہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور اطراتا کا مطلب ہے کہ شوخی پر آ گیا ہے اس بات پہ، آبرو یعنی عزت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہوں اب یعنی ہم بن گئے ہیں شاہ کے مصاحب، یعنی ہم بادشاہ کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم جو ہے شہر میں اکڑے اکڑے گھومتے ہیں کہ بھئی ہماری بادشاہ کے ساتھ دوستی ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہو تو ہماری اس شہر میں کیا عزت ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل، جو ہم نے اپنے دوست ساجد بلوچ صاحب کی فرمائش پر پیش کی۔ تو آپ کو بھی اگر غالب کی کسی خاص غزل کے کچھ معنی پوچھنے ہوں یا ان کے کسی شعر کا مطلب کروانا ہو، تو آپ یہاں کمنٹ سیکشن میں لکھ دیا کیجئے، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی فرمائش ضرور پوری کریں۔ تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔